اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد 13واں سورہ ہے، 12ویں پارے میں۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ الف لام را۔ اے محمد، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے۔ 7ویں آیت ہے۔ خدا ہی سے اس بچے سے واقف ہیں جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑے اور پھڑنے سے بھی واقف ہیں۔ یہ ہر چیز اس کے ہاں اندازہ مقرر ہے۔ وہ دانا ہے، دانہ و اشکار ہے، سب سے بزرگ و اعلیٰ رتبہ ہے۔ اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں، خوش سے یا زبردستی سے یا خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، پھر سے سنیے 7ویں آیت کی۔ خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز اس کے یہاں اندازہ مقرر ہے۔ وہ دانا اور دانہ و اشکار ہے، سب سے بزرگ اور اعلیٰ رتبہ ہے۔ اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں، خوش سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ آگے کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے، یا رات کو کہیں چھپ جائیں، یا دن کو روشنی میں کھلم کھلا اجالے بھرے، اس کے نزدیک برابر ہیں۔ اس کے آگے اور پیچھے خدا کے جو چوکیدار ہیں، جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہیں جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور ہر طرح کے میوے کی دو دو قسمیں بنائیں۔ زمین میں کئی طرح کے قطعات میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقراروں کو نہیں توڑتے۔ اور جن رشتے پائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے خدا سے ڈرتے رہتے اور بڑے حساب سے طواف رکھتے ہیں، بڑے حساب سے خوف رکھتے ہیں، خدا کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ اور نیکیاں سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اقامت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کا باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم پر رحمت ہو اور تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے۔ اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، ان کو اور سن رکھو کہ اور خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ اس نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے، پھر بھولا ہوا جھاگ
آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں سے بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم کا ترجمہ چل رہا ہے، پارہ 13واں، سورہ 14واں ہے۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے۔ سورہ ابراہیم الف لام را، یہ ایک بڑے نور کتاب ہے، یہ ایک پر نور کتاب ہے۔ اس کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 5ویں آیت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اور خدا ہی ہر مومنوں کو بھروسہ رکھتا ہے، جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں، اور اہل توکل کو خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور خدا ہے بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب حساب کتاب کا کام فعل ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اور تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ ایسی ہیں جیسے پاکیزہ درخت جس کے جڑ مضبوط، یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہوں، اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھیلاتا اور میوے دیتا ہو۔ اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کو مثال ناپاک درخت کی سی ہے، نہ جڑیں مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یہ 34ویں آیت ہے، رکوع 17واں۔ اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو تم شمار نہ کر سکو گے، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اے رب، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور نعمت کی بہشت کی وارثوں میں۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، پارہ 19، یہ آیت 84 ہے، 82، رکوع 18واں،
آیت 82 رکوع 18۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، میرے پروردگار اس شہر کے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچا رکھ، اور اے پروردگار انہوں نے بہشت سے لوگوں کو گمراہ کیا، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت اور آداب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے خدا تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، اور رب میری دعا قبول فرما، میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے خدا مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش، اے رب میری دعا قبول فرما، آمین۔ اے رب حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجیے، آمین۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امان اور خدا کے فرما بردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ روبما 14واں پارہ ہے، سورہ الحجر، 10واں سورہ الحجر۔ الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ جب دن یہ زمین دوسرے زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگوں خدائے یگانہ زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ 17ویں آیت ہے، پہلا رکوع۔ اور ہم نے ہی آسمان میں بروج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی چوری سے سننا چاہیے تو چپکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ 25ویں آیت ہے، دوسرے رکوع کی۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے آسمان کو نطفے سے بنایا ہے، اس نے انسان کو نطفے سے بنایا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ان کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسان میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے مہلت اس دن تک دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کا آراستہ کھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں سے جو تیری مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میری مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں بد راہوں میں جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب
کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جو مخفی ہیں وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔